ایسا کرتے ہیں اب میں 5 منٹ کے لیے پاکستانی بن جاتا ہوں اور بریگیڈیئر حارث نواز سے ذرا میں 2 ٹوک سوال جواب کر لیتا ہوں. ناٹ ایرانین اینی مور. بریگیڈیئر صاحب میں پاکستانی ہوں. آپ لوگ فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کہتے رہتے ہیں, پھر افغانستان میں آپ جا کے why aren't you taking out Taliban, why aren't you taking out leadership of TTP and killing them جس طرح اسرائیل کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ why aren't you taking out key elements over there, ان کے bridges اڑائیں, ان کے پل اڑائیں, ان کے ٹنلز اڑائیں, ان کی ہائی ویز اڑائیں, کراپس کو آگ لگائیں تاکہ انڈیا کو اگلے 10 سال ان کو پیسے دینے پڑے. کون سے کنونشن کا ہم پاس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان نے یہ ہارڈ اسٹیٹ کا فیصلہ کر لیا. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس وقت انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا میگا پراکسی ملک ہے, اور اس کے بعد جو یہ افغان طالبان ہیں یہ اس کا ویسٹرن جو ہے نا یہ پراکسی بن گئی ہے. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑا پلان کر کے جب یہ 25 کو گیا ہے اسرائیل میں, انہوں نے وہاں جا کے میٹنگ کی, اور اس کے بعد اس کے فیور میں یہ افغان طالبان فیور بڑی اسٹریٹ فیس فنڈ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ساتھ ہی وہیں پر 27 تاریخ کو انہوں نے وہاں بیٹھ کے اٹیک کرایا پاکستان کی پوسٹوں کے اوپر, تاکہ پاکستان کو یہ ایمبرائل کر دیں, مصروف کر دیں, لڑائی میں ٹھوک دیں, ہماری ایئر فورس بھی لوگ لگ جائے, سب کچھ لگ جائے. اور 28 کو انہوں نے جا کے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے, یہ بڑی سیریس باتیں چل رہی ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ان کا, اور وہ اوپنلی کہتے ہیں ایران, یہ اسرائیلی, کہ یہ ایران کے بعد پاکستان کا ٹارگیٹ, اور ابھی انہوں نے ٹارگیٹ یہ کر لیے کہ اب آپ خود سوچیں, خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے ایران کے اندر, دیٹ مین کہ انڈیا بھی وہاں پہنچ جائے گا فوراً, چابہار پر آ جائے گا, پورے بی ایل این اے اور یہ مجید بریگیڈ کو, سب کو, یہ ہندوستان کو وہ ٹرین کرے گا, اور بلوچستان میں اور زیادہ یہ. I have a very simple question. Why don't we eliminate them? We are going very, ابھی ساری لوکیشن لے لی ہیں, ایوری تھنگ از دیئر ہینڈز کی, داعش کے کمانڈرز کی, اس کے بعد یہ ان کے فتنہ ہندوستان. اس کی 2 وجوہات ہیں بریگیڈیئر صاحب, یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ نیشن سے افغانستان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا, سو وی آر ناٹ باؤنڈ بائی اینی جنیوا کنونشن ٹو گو بائی دا بک. وی رائٹ آر اون بک, لیٹس گو اینڈ سارٹ دیم آؤٹ. ہمارے یہ جو ہے نا, دیکھیں ایک اور بات کلیئر رکھیں کہ جو خارجی ہیں, جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے, یہ پاکستانی نیشنلز ہیں, انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, سیکورٹی فورس کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. سو آئین قانون کے مطابق یہ جہاں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. سیم گوز فار داعش جو پاکستانی ہیں. افغان طالب کو بھی وی کین گو, بیکاز جو ملک ہمارے ملک میں ایک اٹیک کرتا ہے, ہم اس کے لیے وی کین گو اینی ویئر, وی آر ناٹ پشڈ. اگر انڈیا فال فلیگ آپریشن کر کے, اسٹیج ڈرامہ کر کے پہلگام میں وداؤٹ انویسٹیگیشن انکوائری ایک نیوکلیر ہمسایہ ملک پہ اٹیک کر سکتا ہے, تو nobody stops us doing anything. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی کلیئر بات کلیئر ہے, ہمیں بڑی کلیئر ہے. خاص طور پہ پاکستان نے ابھی اسی لیے نہیں کیا کہ we knew کہ what is going to happen in ایران, تو we want to see and assess the situation کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. Now things are getting very clear. ابھی میرے خیال میں I'm sure کہ 1-2 دن مجھے لگتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی ہماری میٹنگ ہوگی, and they are going to finalize it. اور میں I do agree جتنے کچھ خارجیوں کے کمانڈرز ہیں, یہ نور ولی مسعود ٹائپ, اس کے بعد یہ گل بہادر, ان کے خلاف بھی مسٹ گو اینڈ کل دم, اور ان کے دہشت گردوں میں ماریں. چکر یہ ہے, اور انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں بریگیڈیئر صاحب, انفراسٹرکچر کرپل کریں, انفراسٹرکچر, ایمونیشن ڈم, یہ ٹریننگ کیمپ جہاں انڈین کو ٹرین کرتے ہیں, انڈین کو بھی وہاں ماریں جو وہاں پر ہے, اور ساتھ جتنے جو برج جو استعمال کرتے ہیں برج اڑا کے رکھ دیں. بالکل بھی ایگری, اٹ از ٹو بی ڈن. اور میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے, بیکاز یہی ایک علاج ہے, unless we go and become a hard state. اور وہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا کلیئر رکھنا چاہیے, وی آر کیپیبل, ہماری کیپیسٹی بھی ہے. اگر ہم انڈیا کو اتنی بڑی فوج کو 2 دن میں ایک شکست سے فائز دے سکتے ہیں, تو یہ تو کچھ بھی نہیں. اس سیگمنٹ میں آپ مجھے 2 بہت سیزنڈ لوگ جوائن کر رہے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ڈائریکشنز ہیں جو ہم کو ایسرٹین کرنی ہے ایز اے کنٹری. 2 جنگیں ہیں جن کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایک افغانستان اور پاکستان کی جو ہو رہی ہے, اس کو بھولنا چاہیے گا, بڑی سخت جنگ ہو رہی ہے.
اور دوسری ایران، اسرائیل، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ سب کچھ ہے. مجھے جوائن کریں گی انیکا نثار اور مجھے جوائن کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز. وہ انہوں نے پہلے سے جوائن کیا لیکن اس سیگمنٹ میں ویل کنٹینیو فرام دیئر. انیکا آپ سے اصل میں آپ کو پتا ہے نا کہ میری اور آپ کی تو دوستی ہے تو اس لیے میں نے مشکل سوال آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں سارے. اگلا بھی مشکل سوال ہے اور یہ بڑا ایکچولی فلسافیکل سوال ہے, اس کے لیے پلیز یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. کہ دیکھیں تورا میں لکھا ہوا ہے, تورات میں سبت, سیٹرڈے, ہر قسم کی کلنگ, ہر قسم کی آگ لگانا وہ اس میں آف ہے. اور اسرائیل وغیرہ میں اور ایون لانگ آئلینڈ میں, نیو یارک میں جہاں پہ جوز زیادہ رہتے ہیں, سیٹرڈے کو وہ لفٹ کا بٹن نہیں دباتے, وہ آٹو پروگرامڈ ہے. لفٹ ہر منزل پہ خود رکتی ہے, خود اوپن ہوتی ہے, خود کلوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسرائیلی جو ایئر لائن ہے سیٹرڈے کو فلائی نہیں کرتی کیونکہ اگنیشن ہے, اکارڈنگ ٹو دا فیتھ وہ فائر اگنائٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ سبت کے دن انہوں نے اٹیک کر دیا اور اپنی سیکرٹ چیز کو انہوں نے ڈسریکارڈ کر دیا. گو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو جوڈازم کے پروموشن کے لیے, گریٹر اسرائیل کے لیے بات کریں. دس از گوئنگ اگینسٹ دا ٹیچنگز آف تورا ڈائریکٹلی. اور پھر تورا میں یہ لکھا ہے کہ جب تم سبت کو رسپیکٹ نہیں کرو گے تو پھر تم بڑے ذلیل و خوار ہوگے. ڈو یو تھنک کہ وہ دن ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ یہ ذلیل و خوار ہو؟ Warsab, that's actually a very good question. Why? Because ایک تو آپ کو جیوز میں اور زائنسٹ میں فرق کرنا ہوگا. اس ٹائم پر جو کنزرویٹو جیوز ہیں وہ کسی بھی قسم کی وار, چاہے وہ غزہ اور فلسطینیوں کے خلاف ہو, ایرانیوں کے خلاف ہو, لیبنانیز کے خلاف ہو, سیرینز کے خلاف ہو, اس کے مخالف ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اپنی ہی حکومت کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. دین دیر آر زائنسٹ, وہ زائنسٹ جن کا جیو ہونا ضروری نہیں ہے, وہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایون مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ان کا بس ایک تھاٹ ہے زائنزم والی. آپ سبت کی بات کر رہے ہیں تو اسی ٹائم پر بنی اسرائیل جو اسرائیلیٹس تھے انہوں نے سبت کے لیے ایک وے آؤٹ نکال لیا تھا. ان کو مچھلیاں پکڑنا الاؤڈ نہیں تھا, انہوں نے ٹریپس بنا لیے تھے کہ سبت کے دن مچھلیاں کے ٹریپ ہو جاتی تھی, مچھلیاں ٹریپ ہو جائیں گی اور وہ ان کو کلیکٹ کر لیں گے سنڈے کے دن. سو آپ ان لوگوں سے جس ٹائم پر ان کے باقاعدہ پیغمبر موجود تھے, حضرت موسیٰ موجود تھے, وہ اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں نہیں سن رہے تھے. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آج یہ باتیں سنیں گے؟ ان کے اوپر کتنے ہی عذاب آئے, مینڈگو کی بارش سے لے کر پانی کا خون بن جانے سے لے کر کتنے عذاب آئے, کتنا کوئی انہوں نے فالو کر لیا اس ٹائم پر. اور آپ ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آج جس ٹائم پر نہ کوئی پیغمبر ہے, نہ کوئی روک ٹھوک ہے, نہ کوئی کچھ اور ہے, وہ اپنا مسیح دجال کو کہہ رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو فالو کریں گے. سو دیز آر زائنسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کنزرویٹو جیوز آج بھی اپنے اسی پوائنٹ آف ویو پر رہتے ہیں. جو چند لوگ رہ گئے تھے جو حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے ساتھ تھے, وہ اس ٹائم پر آج بھی وہ کنزرویٹو جیوز کے طور پر پراپر جوڈائزم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ زائنزم کو اور جیوز کو پلیز کمبائن نہ کیجیے گا. سو آپ یہ توقع مت رکھیں کہ کسی بھی انسانی حقوق, کسی بھی ریلیجس اسکرپچرز کی فالوئنگ, کسی بھی ایک جنرل مورل کمپس کو اسرائیل فالو کرے گا. اسرائیل بنا ہی نہیں ہے. جو کنزرویٹو ویوز ہیں وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤ ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کوئی سرزمین ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ the day we enter the holy land it will be close to Armageddon. وہ تو یہ کہتے ہیں. سو وہ والے جو کنزرویٹو جیوز ہیں ان کی تھاٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک ان کا ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. تو وہ جیوز الگ ہیں اور زائنسٹ الگ ہیں. سو یس, they will not regard Sabbath, they will not regard anything else, they will not regard human life. وہ UN کے چارٹر کو بھی ریگارڈ نہیں کر رہے. اس ٹائم پر جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. UN کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ چند کمزور ممالک ہیں جو سننے والے رہ گئے ہیں, لیکن اصل میں بڑے بڑے ممالک کوئی نہیں سن رہے. اسرائیل از رائٹ ناؤ the bully of the world, اور US اس کے پیچھے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے دم ہلاتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا ہے. نیتن یاہو کی مٹھی کے اندر اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, سب سے بڑے ملک, سب سے طاقتور آرمی کا پریزیڈنٹ اس ٹائم پر ایک چھوٹے سے ٹائنی سے ملک کے جو ہے وہ سربراہ کی مٹھی کے اندر. ڈیفینس رائے سے چھوٹا ہے وہ ملک بیسیکلی,
اور اس سے گھبراتے ہیں. بٹ اینی وے بریگیڈیئر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اینڈ آئی ایم ویری کنفیوزڈ, کیونکہ دو جنگیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں, ایران کی, اسرائیل کی, امریکہ کی, اور دوسری طرف پاکستان کی اور افغانستان کی, تو میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو کیپ آن ریفرنگ بیک ٹو اٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن اکوپمنٹ جو ہے افغانس یوز کر رہے ہیں, بٹ ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ, ٹینک ہو, موٹر ہو, ایم پی جی فائٹر ہو, آئی مین واٹ ایور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو دے نیڈ ریگولر مینٹیننس, دے نیڈ اے فلو آف اسپیئر پارٹس, اینڈ دے نیڈ اسپیسیفک ٹریننگ. ویپنس ان کے پاس آ گئے, لیکن اس کا یوسیج کیسے ممکن ہوا؟ آئی مین پلیز انلائٹن اس. دیکھیں, جب یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب ودرو کر رہے تھے تو انہوں نے ہیسٹ میں $7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے لیٹ سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ اس کو جلدی میں چھوڑ گئے ہیں, بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر وہ چاہتے تو پاکستان کو دے جاتے, اگر وہ سنسیئر تھے, سینٹرل ایشیا میں کنٹریز کو دے جاتے, یا ڈسٹروائے کر جاتے, یا پاکستان کو بھیج دیتے. دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہی سارا ویپن ایمونیشن لگ جائے, اور افغانستان میں جب ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوں گی تو یہ وولٹائل رہے گا, اور پاکستان ول ریمین انڈر دا گارب آف دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. مقصد کیا تھا کہ بلوچستان کسی حالت میں بھی جو ہے نا وہ پیسفل نہیں ہونا چاہیے. اگر بلوچستان پیسفل ہوگا تو افغانستان جو چائنا کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے سی پیک, یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا.